دعوت ولیمہ سنت ہے۔ ولیمہ کہتے ہیں شب زفاف کی صبح کو، یعنی سہاگ رات کی صبح کو اپنے دوست، احباب، عزیز و اقارب اور محلے کے لوگوں کی حسب استطاعت ضیافت کرنے کو، اور ضیافت کے لیے جانور ذبح کرنا اور کھانا تیار کرانا جائز ہے، اور جو لوگ بلائے جائیں ان کو آنا چاہیے کہ ان کا جانا گھر والے کے لیے خوشی کا باعث ہوگا۔ ولیمے میں جانا سنت ہے یا واجب، اس میں علماء کے دونوں قول ہیں۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اجابت سنت مؤکدہ ہے۔ ولیمہ کے سوا دوسری دعوتوں میں بھی جانا افضل ہے، اور اگر روزہ دار نہ ہو تو کھانا افضل ہے۔ اپنے مسلم بھائی کی خوشی میں شرکت اور اس کا دل خوش کرنا ہے، اور روزہ دار ہو جب بھی جائے اور گھر والے کے لیے دعا کرے۔ اور ولیمہ کے سوا دوسری دعوتوں کا بھی یہی حکم ہے کہ روزہ دار نہ ہو تو کھائے ورنہ دعا کرے۔ دعوت ولیمہ کا یہ حکم جو میں نے ابھی بیان کیا، یہ اس وقت ہے کہ دعوت کرنے والوں کا مقصود یعنی ارادہ ادائے سنت ہو، اور اگر مقصود تفاخر ہو یا کہ میری واہ واہ ہوگی، جیسا کہ اس زمانے میں اکثر یہی دیکھا جاتا ہے، تو ایسی دعوتوں میں نہ شریک ہونا بہتر ہے۔ خصوصاً اہل علم کو ایسی جگہ نہیں جانا چاہیے۔ دعوت میں جانا اس وقت سنت ہے جب معلوم ہو کہ وہاں گانا بجانا لہو لعب نہیں ہے، اور اگر معلوم ہے کہ یہ خرافات وہاں ہیں تو نہ جائے۔ جانے کے بعد معلوم ہوا کہ یہاں تو لغویات ہیں، اگر لغویات وہیں ہو تو واپس آ جائے، اور اگر مکان کے دوسرے حصے میں ہے، جس جگہ کھانا کھلایا جاتا ہے وہاں نہیں ہے تو وہاں بیٹھ سکتا ہے اور کھا سکتا ہے۔ پھر اگر یہ شخص اس شخص کے لیے ہے جو آدمی مذہبی پیشوا نہ ہو، اور اگر مقتدا اور پیشوا ہو، مثال کے طور پر علماء کرام اور مشائخ اعظام، یہ اگر نہ روک سکتے ہو تو وہاں سے چلے آئیں، نہ وہاں بیٹھیں نہ کھانا کھائے۔ اور اگر پہلے ہی سے معلوم ہو کہ وہاں یہ چیزیں ہیں تو مقتدا ہو یا نہ ہو، کسی عالم کو اور غیر عالم کو بھی جانا جائز نہیں ہے، اگرچہ خاص اس حصے مکان میں لغویات نہ ہو بلکہ دوسرے حصے میں۔ اگر ضیافت میں لہو لعب ہو اور یہ جانتا ہے کہ میرے جانے سے یہ چیزیں بند ہو جائیں گی، تو اس نیت کے ساتھ جانا چاہیے کہ جانے سے منکرات شرعیہ روک دیے جائیں گے، اور اگر معلوم ہے کہ نہ جانے سے ان لوگوں کو نصیحت ہوگی اور ایسے موقع پر یہ لغویات نہ کریں گے، کیونکہ وہ لوگ عالم کی شرکت کو ضروری جانتے ہیں، اور جب یہ معلوم ہوگا کہ اگر شادیوں اور تقریبوں میں یہ چیزیں ہوں گی تو وہ عالم صاحب شریک نہیں ہوں گے، تو اس عالم پر لازم ہے کہ وہاں نہ جائے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو اور ایسی حرکتیں نہ کریں۔ دعوت ولیمہ صرف پہلے دن ہے یا اس کے بعد دوسرے دن بھی، یعنی 2 ہی دن تک یہ دعوت ہو سکتی ہے، اس کے بعد ولیمہ اور شادی ختم۔ ہندوستان وطن عزیز میں شادیوں کا سلسلہ کئی دنوں تک قائم رہتا ہے۔ سنت سے آگے بڑھنا ریا اور سمعہ ہے، ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ ایک دسترخوان پر جو لوگ کھانا تناول کرتے ہیں ان میں سے ایک شخص کوئی چیز اٹھا کر دوسرے کو دے دے، یہ جائز ہے، جبکہ معلوم ہو کہ صاحب خانہ کو یہ دینا ناگوار نہ ہوگا، اور اگر معلوم ہے کہ اسے ناگوار ہوگا تو دینا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ ایک ہی دسترخوان پر معززین کے سامنے عمدہ کھانا چنتے ہیں اور غریبوں کے لیے معمولی چیزیں رکھ دیتے ہیں، اگرچہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ غریبوں کو اس میں دل شکنی ہوگی، غریبوں کی اس میں دل شکنی ہو سکتی ہے، مگر اس صورت میں بھی جس کے پاس کوئی چیز اچھی چیز ہے اس نے ایسے کو دے دی جس کے پاس اچھی چیز نہیں ہے، تو ظاہر یہی ہے کہ صاحب خانہ کو ناگوار ہوگا، کیونکہ اگر دینا ہوتا اس غریب کو تو صاحب خانہ خود ہی اس غریب کے سامنے یہ چیزیں رکھ دیتے، یا کم از کم یہ صورت اشتباہ کی ہے، لہٰذا ایسی حالت میں کوئی چیز دینا صحیح نہیں ہے۔ اور اگر ایک ہی قسم کا کھانا ہے، مثلا روٹی گوشت، اور ایک کے پاس روٹی ختم ہو گئی، دوسرے نے اپنے پاس سے اٹھا کر دے دی، تو ظاہر یہی ہے کہ صاحب خانہ کو ناگوار نہ ہوگا۔ اگر کوئی دوسرے کے یہاں کھانا کھا رہا ہے اور ایک سائل بھیک مانگنے والا آیا اور وہ کھانے کا سوال کر رہا ہے، تو کھانے والا اپنے کھانے سے اس بھیک مانگنے والے کو نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ گھر والے نے
اس کو کھانے کی دعوت دی ہے اس کھانے کا مالک نہیں بنایا ہے۔ وہ دسترخوان پر کھانا کھایا جا رہا ہے، دو دسترخوان پر کھانا کھایا جا رہا ہو تو ایک دسترخوان والا دوسرے دسترخوان والے کو کوئی چیز اس پر سے اٹھا کر نہ دے، مگر جب کہ یقین ہو کہ صاحب کھانا کو ایسا نہ کرنا ناگوار نہ ہوگا، کھانا ناپاک ہو گیا، تو یہ جائز نہیں ہے کہ کسی پاگل یا بچے یا کسی ایسے جانور کو کھلائے وہ کھانا جس کا کہ گوشت کھایا جاتا ہے۔ مہمان کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں۔ جہاں بیٹھایا جائے وہیں بیٹھ جائے، جو کچھ اس کے سامنے پیش کیا جائے اس پر خوش ہو، یہ نہ کہے کہ اس سے اچھا تو میں اپنے ہی گھر پہ کھا لیتا ہوں یا کھایا کرتا ہوں، یا اسی قسم کے دوسرے الفاظ جیسا کہ آج کل اکثر دعوتوں میں لوگ آپس میں کہا کرتے ہیں۔ بغیر اجازت صاحب خانہ دسترخوان سے نہیں اٹھنا چاہیے، اور جب وہاں سے جائے تو گھر والے کے لیے دعا کرے۔ میزبان کو چاہیے کہ مہمان سے وقتاً فوقتاً کہے اور کھاؤ، مگر اصرار نہ کرے کہ کہیں ضد کی وجہ سے زیادہ نہ کھا جائے اور یہ اس کے لیے نقصان دہ ہو اور مضر ہو۔ میزبان کو بالکل خاموش نہیں رہنا چاہیے، اور یہ بھی نہ کرنا چاہیے کہ کھانا رکھ کر غائب ہو جائے، بلکہ وہاں حاضر رہے اور مہمانوں کے سامنے خادم وغیرہ پر ناراض بھی نہ ہو، اور اگر صاحب وسعت ہو تو مہمان کی وجہ سے گھر والوں پر کھانے میں کوئی کمی نہ کرے۔ میزبان کو چاہیے کہ مہمان کی خاطرداری میں خود مشغول ہو، خادموں کے ذمہ اس کام کو نہ چھوڑے۔ میزبانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اگر مہمان تھوڑے ہوں تو میزبان کو چاہیے کہ مہمان کے ساتھ کھانے پر بیٹھ جائے، کہ یہی تقاضۂ مروت ہے، اور اگر مہمان بہت سارے ہوں تو ان کے ساتھ نہ بیٹھے بلکہ ان کی خدمت اور کھلانے میں مشغول ہو۔ مہمانوں کے ساتھ ایسے شخص کو نہ بیٹھایا جائے جس کا بیٹھنا مہمان پر بھاری گزرے۔ جب کھا کر فارغ ہو تو مہمان کے ہاتھ دھلائے جائیں، اور یہ نہ کرے کہ ہر شخص کے ہاتھ دھونے کے بعد پانی پھینک دے اور دوسرے کے سامنے ہاتھ دھونے کے لیے طست کو پیش کرے۔ کسی نے تحفہ بھیجا یعنی ہدیہ، اگر اس کے پاس حلال اور حرام دونوں قسم کے مال ہوتے ہیں، اموال ہوں، مگر انسان کو یہ گمان ہے کہ یہ جو مال ہے اس کا یہ حلال ہے، تو اس کے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہی حکم اس کے یہاں دعوت کھانے کا بھی ہے، اور اگر اس کا غالب گمان یہی ہے کہ اس کا مال حرام ہے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کھانے پینے کا، تو نہ وہ ہدیہ قبول کر سکتا ہے اور نہ اس کی دعوت قبول کر سکتا ہے۔